اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پچھلے مہینے ہم سب نے عید الاضحیٰ مناتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دا سپریم سیکریفائس کو ذہن میں تازہ کیا اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق عبادتیں اور قربانی پیش کی، اس نیت سے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہماری منائی گئی عید سے اگلی عید تک ساری عبادتیں اور قربانیاں کیا ہم نے اللہ رب العزت کے پاس ڈپازٹ کر دی ہیں؟ یعنی ہم سب اب فری ہو گئے ہیں یا ہم سب کی ذمہ داری کم ہو گئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس زندگی کی آخری سانس تک اس احساس کو تازہ رکھنا ہے کہ واٹ از مائی سیکریفائس، جو مجھے کرتے ہی رہنا ہوگا۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ سہیوگ یعنی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، حالات چاہے تنگی کے ہو یا خوشحالی کے، اور غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسانوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے جو اچھے سے اچھے کام، اچھے سے اچھا کرم کیا کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ کنٹریبیوٹ کا مطلب صرف روپیے سے نہیں، ٹیلنٹ، وقت، مدد، سہارا، ساتھ، انسانیت کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے ہر اچھے کام میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح شامل رکھنا، پیش رکھنا، ان سارے کاموں کو اللہ رب العزت نے کنٹریبیوٹ کی کیٹیگری میں رکھا ہے، جسے ہندی کے آسان لفظ یوگدان سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں رب نے جو بھی صلاحیتیں دی ہے، جو روپیہ، ٹیلنٹ، عقل، ہوش مندی، ضرورت کے وقت انسان کو اپنی ہر اچھائی میں سے دان کرنا، یہی صحیح معنی میں چیریٹی کرنا، یوگدان کرنا ہے۔ فرمایا ہمارے رب نے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ والے صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کچھ کنٹریبیوٹ کریں۔ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے سوال پوچھنے والوں کو کہ معافی بھی تو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، معاف کرنے کی پالیسی اپناؤ، اچھے اور بھلے کاموں کے سجیشنز یعنی سجھاؤ دیا کرو۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیکی کرو جو سب کے سامنے آ جائے، یا تم چھپ چھپا کر کوئی نیکی کرو، یا تم معاف کرتے رہو انسانوں کو، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا اور تمہارے اچھے اچھے کاموں کا قدردان ہے۔ اسے ہم الگ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ دو پارٹی آمنے سامنے ہو گئی ہیں اور اس معاملے میں ہماری صلح کرانے کی ایک پہل ہو جائے جس سے سارا معاملہ سلجھ جائے، اور اگر ہمارے آس پاس کے لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان سے ایسی حرکت ہو رہی ہو تو ہماری یہ پہل ایک مثال بن سکتی ہے اور یقیناً اللہ کے رحم کے ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ فرمایا ہمارے رب نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یقیناً جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم صلح کراؤ اپنے ان بھائیوں کے بیچ، لحاظ رکھو اللہ کے اس آرڈر کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اللہ
اس کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن کریم اور اس کے اپوائنٹ کیے ہوئے رسول کو ماننے والے ہمارے من بھید ہی ہمیں تباہی کے گھاٹ لے کر جائیں گے۔ آپس کے من بھید دور کر لیجئے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور معاف کرنے والا کام اللہ ہی کا ہے، تو اللہ رب العزت وہی کام ہم سے کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ مت بھید ہوتے رہیں گے اس دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں مت بھید کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے من بھید کو دور کرنا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج کی شروعات میں نے کہا تھا کہ ہم سب نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق عبادت اور قربانی پیش کی، اس نیت سے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یعنی اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جبکہ بہت سارے نارمل مسئلوں میں ہم کسی کو بھی معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت سے ایسی دعا کرنا اور آس لگانا کہاں تک صحیح ہوگا کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے؟ ہمیں بھی اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی پہل کرنی ہوگی اور اللہ رب العزت سے خود کے گناہوں کی معافی مانگتے ہی رہنا ہوگا۔ یہی کنٹینیو پروسیس ہمیں اپنے رب سے معافی دلا سکتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو سب سے بڑا تحفہ یعنی گفٹ کیا دے سکتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا۔ ایک انسان دوسرے انسان کو سب سے بڑا گفٹ جو دے سکتا ہے وہ ہے معافی۔ انسانوں کو معاف کر دینا اور انسانوں سے معافی مانگ لینا، یہی انسانیت کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے اور یہ ایک قسم کی قربانی ہے۔ میں پیدا ہوا اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر آج تک، اب تک میں نے اپنے پاپا، ماں، خاندان کے بزرگ، میرے بھائی بہن، وائف، اولاد، رشتہ دار، کاروباری، نوکری، اس میں جتنے بھی انسان میرے کانٹیکٹ میں آئے جن کا میں گنہگار ہوں، قصوروار ہوں، میں کوشش میں ہوں کہ میرے گناہوں کی بھرپائی میں دنیا میں ہی کر جاؤں۔ ان گناہوں کی معافی کے لیے میری اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے اور وہ ہر انسان جس کا میں قصوروار ہوں آج میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ رب العزت نے انسانوں کو عزت دار بنایا اور میں یہ مانتا ہوں کہ میں گناہ پر گناہ کر کے بہت ہی چھوٹا اور ذلیل بن گیا ہوں۔ میری ہم سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ مرحومین ہم میں سے کسی کے گنہگار یا قصوروار ہو کر گئے ہیں اور رب کے پاس پہنچ جانے والے لوگوں کے ہم گنہگار یا قصوروار ہو گئے ہو، تو صرف ایک معافی انہیں دینے کی اور ایک معافی اللہ رب العالمین سے مانگنے کی۔ اور ہم میں سے جس بھی بیٹے یا بیٹی سے غلطی ہو گئی ہو کہ جب ان کے پیرنٹس کو ان کی سخت ضرورت تھی اور جان بوجھ کر یا انجانے میں انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اگنور کر دیا ہو اور انہیں تھپکا کر سلانے والے اپنی اپنی قبروں میں سو چکے ہیں اور ہمیں خود کی قبر میں سونے میں ابھی وقت ہے، تو ہم سب ابھی جاگ جائیں، یعنی ہوش میں آ جائے۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے بارگاہ الہی میں سچے دل سے معافی کی صرف ایک اپلیکیشن کی، اور جن کے پیرنٹس جاگے ہوئے ہیں وہ بھی جاگ جائے پیرنٹس سے اور اللہ غفور الرحیم سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ رب کے خزانے میں کہاں کمی ہے؟ ندامت کے آنسو بہا کر ایک بار جھولی پھیلا کر تو دیکھیے۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔